میت کو لے جا چکے تھے، اس وقت بھی وہ آیا۔ صبح ابھی جب ہم غسل دے رہے تھے تو وہ آیا، ایک دن میں چلا گیا، پھر آ گیا، پھر کل پہ چلا گیا، پھر اس سے اگلے دن چلا گیا میں مولانا کے پاس۔ تو میں جتنی دفعہ گیا ہوں میں نے اس کو وہیں دیکھا ہے۔ بستی والے سارے اس کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن وہ عاصم جمیل کا بھی دیوانہ ہے۔ جس محبت سے عاصم جمیل نے اس دیوانے سے محبت کی ہے، مجھے لگتا نہیں کہ اس طرح کی کوئی محبت اور کر سکے۔ کیا بات! میں بالکل جہاں پہ ہم نے غسل دیا اس کے باہر جاتے ہوئے مجھے ملا، آتے ہوئے ملا، مجھے نہیں معلوم یہ کون تھا، لیکن میں اسے آ رہا تھا، جا رہا تھا، کسی نے اس کو روکا نہیں۔ اس کے بعد مولانا نے مجھے بتایا کہ یہ وہ دیوانہ ہے جس کو وہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ فارچونر گاڑی بڑی، اس گاڑی میں امیر زادے، اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بندہ گزر جائے۔ مولانا صاحب نے بات کی تھی کہ ایک پاگل دیوانہ شخص جس کی بہت زیادہ قربت تھی عاصم جمیل صاحب کے ساتھ، وہ کبھی بھٹکتے ہوئے فیکٹری کی طرف جاتا ہے، بے قرار سا پھر رہا ہے وہ، تو اس کے میں نے اس کو 3-4 دن میں وہاں رہا ہوں، آتا جاتا بھی رہا ہوں۔ جتنی دفعہ میں گیا ہوں وہ دیوانہ جو وہ بھی نوجوان ہے، اس کی عمر بھی 20 کے پلس اوپر نیچے ہوگی، اس کو وہیں میں نے دیکھا۔ یعنی حالانکہ ہم اس کی میت کو لے جا چکے تھے، اس وقت بھی وہ آیا۔ صبح ابھی جب ہم غسل دے رہے تھے تو وہ آیا، پھر میں جو 3 دن کی جو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دن میں چلا گیا، پھر آ گیا، پھر کل پہ چلا گیا، پھر اس سے اگلے دن چلا گیا میں مولانا کے پاس۔ تو میں جتنی دفعہ گیا ہوں میں نے اس کو وہیں دیکھا ہے۔ اب یہ اللہ کی طرف سے لوگوں کے قلوب میں محبت ہے، اس کو پوری بستی والے، میں نے پوچھا مولانا صاحب سے بھی، تو بستی والے سارے اس کو دیوانہ کہتے ہیں، لیکن وہ عاصم جمیل کا بھی دیوانہ ہے۔ تو اب اس کے بعد کوئی اور گفتگو دل دکھانے والی نہیں بنتی، دل لبھانے والی بنتی۔ کیا بات ہے! تو سر اس دیوانے شخص کے لیے کچھ کریں گے اب مولانا صاحب کہ کیونکہ عاصم جمیل صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے کہ ان کی لائف میں ان کو کچھ ایسا کر دیا جائے کہ وہ روڈوں کے بجائے کسی اچھی جگہ رہ سکے؟ میں اپنی ابھی میری مولانا سے بات تو نہیں ہوئی، لیکن میں اپنی طور پر اپنا ایک تجربہ اور احساس بتا رہا ہوں کہ جس انداز سے، جس محبت سے عاصم جمیل نے اس دیوانے سے محبت کی ہے، مجھے لگتا نہیں کہ اس طرح کی کوئی محبت اور کر سکے۔ کیا بات ہے! وہ تاریخی محبت ہے۔ تاریخ۔ ٹھیک ہے سر، وہ میاں میاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسے زیادہ کچھ اور بولنا نہیں آتا، وہ عاصم جمیل صاحب کو میاں بولتا تھا اور وہ میاں کا ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ میں آپ کو بیٹے یہی عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اس کو ان 4 دنوں میں مختلف موقع پہ جو دیکھا ہے، میاں میاں وہ کرتے، اندر آ رہا ہے بھاگا ہوا۔ میں بالکل جہاں پہ ہم نے غسل دیا اس کے باہر جاتے ہوئے مجھے ملا، آتے ہوئے ملا، مجھے نہیں معلوم یہ کون تھا، لیکن میں اسے آ رہا تھا، جا رہا تھا، کسی نے اس کو روکا نہیں۔ اس کے بعد مولانا نے مجھے بتایا کہ یہ وہ دیوانہ ہے جس کو وہ اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ فارچونر گاڑی بڑی، اس گاڑی میں امیر زادے، اپنی گاڑی کے ساتھ کوئی بندہ گزر جائے اس سے لڑائیاں کرتے ہیں، وہ اس کو اس گاڑی میں بٹھانا، اس کے کپڑے اگر گندے ہیں، گندے کپڑوں سمیت اپنی سیٹ کی پرواہ نہ کرنا، پھر اپنے کارخانے میں لے جانا، پھر اس کارخانے میں لے جا کر اس سے پیار محبت کر کے اس کو سارے کا سارا سیٹ کرنا، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو سکتی ہے۔ ورنہ ان دیوانوں سے، ان مجذوبوں سے، اب اس دیوانہ بھی نہیں کہیں، اسے ہم مجذوب کہہ سکتے ہیں، ان مجذوبوں سے صرف وہی محبت کرتے ہیں جن کی اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ بے شک سر، جنت دینا یا انسان کی بخشش کا ذریعہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنے ہیں۔ ایک علامہ صاحب کو خواب آیا مولانا صاحب کے حوالے سے، اور مولانا صاحب نے وہ بیان بھی کیا، تو اس حوالے سے لوگوں کی مختلف رائے پائے گی، اس پر آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ بات یہ ہے کہ میرا فیلڈ ہے ڈاکٹری کا، اس میں نے آپ کو اپنی رائے دے دی۔ اب میں ایک رائے میں نے اور بھی دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مرنے والا ہے نا، مرنے والا، اس کی تو صرف خوبیاں بیان کی جا سکتی ہیں۔ جتنے لوگ اس کی شرعی حیثیت پر بات کر رہے ہیں، ان کو غالباً کائنات کے امام، انبیاء کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد ہوگا یا یاد ہونا چاہیے کہ مرنے والے کی صرف خوبیاں بیان کرو۔ کس انداز سے عنوان دینا مذہب کا
اور دکھی کو مزید دکھی کرنا، پریشان حالوں کو مزید پریشان کرنا۔ اب جو مرنے والے کے لواحقین ہیں، مرنے والے کے لواحقین، ان کا صرف ایک حق ہے، ہر مسلمان کے دوسرے پر 5 حق ہیں، ان میں سے ایک حق ہے تعزیت کرنا، دلاسا دینا، دل لبھانے والی بات کرنا، دل دکھانے والی بات کرنا تو حق نہیں ہے، حق کے خلاف ہے۔ آخری بار آپ کی عاصم جمیل صاحب سے کب ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے آخری بار آپ سے کیا بات کی تھی؟ میں نے بتا تو دی آپ کو، وہ آخری ملاقات تھی؟ آخری ملاقات تھی میری اس سے، یعنی جو اس ملاقات سے مراد یہ ہے کہ ایک ہے آتے جاتے دیکھنا، وہ تو کئی دفعہ ہوئی نا، یہ ملاقات جس میں ہم نے آپس میں گفتگو کی وہ میں نے سنا دی، جس میں اس نے مجھے کہا، وہ تاریخی گفتگو تھی؟ تاریخی گفتگو تھی، اور میں نے مولانا کو بتایا، مولانا کے بھائی کو بھی میں نے بتایا کہ آپ کا بیٹا اور یہ دونوں کام کر رہے ہیں، لیکن میں چونکہ ساری زندگی میری مینجمنٹ میں بھی گزری، اللہ نے مجھے ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ لگایا اور ایڈوائزر لگایا، تو میں نے تو سارے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، جس طرح میں اس سے متاثر ہوا اس کی، یعنی کہ جو اس کی ذہانت ہے وہ خدا داد ہے نا، بہت زیادہ، یعنی کوئی علم کے لیے بڑی یونیورسٹیاں، میں نے پوچھا مولانا سے کہ مولانا اس نے کہاں سے کیا کیا ہے، مولانا کہا اس نے کہیں بھی نہیں پڑھا۔ اب اس کی یہ تاریخی گفتگو، ایک تاریخی فکرہ جو تقریباً ایک بیم آف لائٹ ہے سارے کاروباری لوگوں کے لیے، کہ وہ کہتا ہے کہ وہی سیل سیٹسفیکشن۔ اب اس طرح کی شخصیت، یہ تو خدائی علم ہے نا اس کا، اب کوئی یونیورسٹی نہیں کلیم کر سکتی کہ عاصم جمیل نے اس نے یہ علم ہم سے لیا ہے، اور ایسی کمال کی اس نے چیزیں بنائی ہیں جو وہاں پہ، اب ہم 4 دنوں میں علاقے کے لوگ آئے، زمیندار آئے، بڑے زمیندار آئے، چھوٹے لوگ آئے، ان سب نے کہا، انہوں نے کہا یہ کمال کی شخصیت۔ اب اس طرح کی شخصیت اور اللہ کی عطا کردہ، اور جو لوگ مولانا سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں، مجھے کتنے نہیں، کئی نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں نے فون کیے، کچھ آ کے ملے کہ آپ مولانا صاحب سے کہیں کہ یہ بات کہیں، یہ کہیں، اور محبت میں آ کر کہے، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اس وقت میں مولانا سے محبت یہ ہے کہ عاصم جمیل کے لیے اللہ کے پاس آنسو بہاؤ، اور عاصم جمیل کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ مولانا طاہر جمیل صاحب کے دل کو سکون عطا کر دے۔